السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان شاہزیب نقشبندی، آپ دیکھ رہے ہیں ایشیا نیوز پر پروگرام نعمت رمضان۔ پیر سید زمرد حسین شاہ صاحب گیلانی جماعت نقشبندی فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام ایک دفعہ اپنے صاحبزادی کے ہاں افطاری پر گئے۔ افطاری میں ان کی صاحبزادی نے جو کی روٹی، دودھ اور نمک پیش کیا، تو آپ نے جب یہ دسترخوان میں یہ چیزیں دیکھی تو آپ نے شکر خدا ادا کیا، خدا کے سامنے سجدہ کیا۔ تو آج ہمارے دسترخوان اشیاء سے بھرے پڑے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ابھی بھی ناشکری ہے، ہم اللہ پاک کی نعمتوں کو حرام کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہمارے پاس کچھ بھی کھانے میں ہے افطار میں، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ بھی تو لوگ ہیں جن کو ایک ٹائم کا کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ شکر اللہ پاک کا یہ ماہ مقدس ہمیں عطا کرتا ہے تو ہمارے دسترخوان مزید سج جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا خوبصورت موضوع ہے وہ ہے رزق حلال۔ رزق کئی طرح کے آتے ہیں، بینکوں سے لینے والا اور باہر سے لینے والا، بہت فرق ہے اس میں۔ رزق کے حلال کے متعلق آج بات کریں گے۔ آئیے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت ثناخوان مصطفیٰ مداح حبیب کبریا حافظ سجاد سعیدی صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے ہاں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسمان جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسمان جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا، مگر تو ہی تو اللہ 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 اللہ۔ پہنچے معراج پر عرش تک مصطفیٰ، جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا، جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا، تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز میں بارگاہ الہی میں نذرانتاً عقیدتاً اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ تو ناظرین، آئیے آج کا جو ہمارا خوبصورت موضوع ہے، خوبصورت عنوان ہے رزق حلال۔ رزق حلال کمانے کے کئی طریقے ہیں، اور اسی طرح حرام جو پیسہ، حرام جو مال آتا ہے اس کے بھی آنے کے کئی طریقے ہیں۔ مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت شخصیت جو کہ پہلے بھی میرے ساتھ پروگرام کر چکے ہیں، تو ان کی محبت، ان کا بڑاپن آج پھر تشریف لائے ہمارے پروگرام میں علامہ امیر حمزہ صاحب۔ میں ان دونوں شخصیت کو ایک بار پھر ویلکم کرتا ہوں۔ اور علامہ صاحب، آج جو ہمارا موضوع رکھا ہم نے رزق حلال کے اوپر، تو اس پہ آپ مہربانی فرما کر رہنمائی فرمائیں، رزق حلال کیا ہے اور رزق حلال کے معنی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موضوع اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارا معاشرتی لحاظ سے ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ بالکل۔ قرآن کریم کے اندر لفظ آتے ہیں، کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اے لوگو، اللہ رب العزت نے جو تمہیں
حلال رزق دیا ہے، جی جی طیب رزق دیا ہے، اس میں سے کھاؤ. بے شک. ٹھیک ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حلال رزق کمانا، حلال رزق کو کمانا یہ فرائض میں سے، فرائض کے بعد سب سے بڑا فریضہ حلال رزق کو کمانا ہے. بالکل بے شک. آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر آدمی اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے، لیکن مسلمان کہنے کے ساتھ ساتھ وہ شخص اسلام سے بہت دور ہے. دور، بالکل بے شک، کوئی شک نہیں. آج تک کبھی ہم نے سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ مسجد سے دور ہے، مدرسے سے دور ہے، دین سے دور ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ در حقیقت آج ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے جسموں میں حرام رچ بس چکا ہے. اس کی وجہ سے ہم آج اللہ کے دین سے دور ہو چکے ہیں. اللہ، بالکل کوئی شک نہیں کر سکتا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ رزق حلال کہتے کس کو ہیں. جی بالکل. رزق حلال کیا ہے؟ بالکل. رزق حلال وہ رزق ہے جس کو شریعت اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول و ضوابط کے مد نظر رکھتے ہوئے حاصل کیا جائے، اسے رزق حلال بالکل. کہتے ہیں. کیسے؟ چوری کا مال نہ ہو، غصب کیا ہوا نہ ہو، دھوکہ دے کر نہ لیا گیا ہو، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کیا ہو. جی. اس طرح ان تمام امور سے بچ کر اپنے ہاتھ کی کمائی، خود حاصل کیے گئے مال کو رزق حلال کہتے ہیں. واہ واہ واہ، کیا بات. اور جب رزق حلال کا لقمہ انسان کے جسم میں اترتا ہے، انسان کے پیٹ میں جاتا ہے، تو میرے دوستو پھر وقت کا شاہ ولی اللہ پیدا ہوتا ہے. اللہ. جب رزق حلال کا لقمہ کسی ماں اگر اپنے بچے کو وضو کر کے دودھ پلائے اور اس ماں نے جو رزق کھایا ہو، اس بیٹے کا جو والد ہے اس کی حلال لے کر آیا ہو، تو میرے دوستو پھر وقت کا ابو حنیفہ بنتا ہے. واہ واہ واہ. آپ کے علم میں آنا چاہیے، ایک مرتبہ ایک بزرگ کھڑے تھے نہر کے کنارے. کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سیب پانی کے اندر تیرتا ہوا آ رہا ہے. جی. انہوں نے وہ سیب اٹھایا اور اٹھا کر کے کھا لیا. کھانے کے بعد تجسس ہوا کہ میں نے سیب تو کھا لیا ہے، آیا یہ سیب کسی کا گرا ہوگا یا یہ سیب کسی نے کسی کے باغ سے گر کے نہر میں گر گیا ہو؟ اب اس کی اجازت تو نہیں ہے. بالکل. میں نے تو کھا لیا ہے. اور وہ جانتے تھے کہ حرام رزق نہ کہیں میرے پیٹ میں چلا جائے. انہوں نے، اس شخص نے اس سیب کا پیچھا کرنے کے لیے نہر کے ساتھ ساتھ چل پڑے. چلتے چلتے کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک سیبوں کا باغ آتا ہے اس نہر کے کنارے. وہ باغ میں گئے. باغ میں کیا دیکھتے ہیں؟ اس باغ کا مالک بیٹھا ہے. جا کر کے کہتے ہیں بھائی آپ کے باغ میں سے ایک سیب اس نہر کے اندر بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے اس سیب کو اٹھا کر کے کھا لیا ہے آپ کی اجازت کے بغیر. اب آپ بتائیں، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، مجھ سے اس سیب کی قیمت لینا چاہیں تب حاضر ہوں، اس کے بدلے کوئی کام کروانا چاہیں میں تب حاضر ہوں. جی. کوئی بھی کسی قسم کا حکم میں ماننے کے لیے تیار ہوں. باغ کا مالک سمجھ گیا کیونکہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، وقت کا ولی آدمی ہے. جی جی. انہوں نے کہا کہ اس کی سزا کے طور پہ آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ آنکھوں سے نابینا ہے، چلنے سے قاصر ہے، آپ کو اس سے نکاح کرنا پڑے گا. اس شخص نے سوچا وچار کی. اس نے کہا کہ یار آخرت کے دائمی عذاب سے بہتر ہے کہ دنیا میں اس عورت کی خدمت کر کے اپنے آپ کی قبر صاف کر لوں. فرمایا کہ ٹھیک ہے میں حاضر ہوں. جب انہوں نے اس عورت کو دیکھا، نکاح ہوا، تو حسین و جمیل خوبصورت عورت. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. لیکن سننے کی بات یہ ہے کہ جب اس نکاح کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا، آج دنیا اس کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ، کیا بات، کیا بات. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مبارک ایک مرتبہ ایک آدمی کے خواب میں آئے. آپ فوت ہونے کے بعد ایک آدمی کے خواب میں آئے. تو خواب میں آنے کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہوا. حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ معاملہ تو ٹھیک ہوا ہے، لیکن میرے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا ہے، اس کے مقابلے اس تک نہیں پہنچ سکا. کسی نے، خواب دیکھنے والے نے کہا یہ کیا ماجرا ہے کہ عبداللہ بن مبارک ایک لوہار تک نہیں پہنچ سکے. وہ شخص آیا حضرت عبداللہ بن مبارک کے محلے میں اور آ کر کے تصدیق کی کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے سامنے کوئی لوہار رہتا ہے. پتہ چلا کہ جی ہاں لوہار رہتا ہے.
حضرت شیخ الاسلام حضرت عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اس واقعے کو نقل کیا. فرماتے ہیں کہ اس لوہار کے گھر گئے اور بیوی سے ماجرا پوچھا کہ کیا وجہ ہے, کون سی ایسی نیکی تھی آپ کے خامند کرتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے بھی آگے ہیں. پتہ چلا کہ وہ لوہار جس وقت حضرت عبداللہ بن مبارک رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے, وہ اپنے ہاتھ اٹھاتا, یا اللہ اگر میرے پاس رزق کی فراوانی ہوتی, مجھے تو وقت دیتا, تو اس طرح اس بندے کی طرح میں بھی رات بھر تہجد پڑھتا. فرماتے جب وہ اذان کی آواز سنتے, اگر انہوں نے لوہا کوٹنے کے لیے اپنا توڑا یہاں پہ کیا ہوتا تو اس کو نیچے لانا گوارا نہیں کرتے تھے, وہیں پہ روک دیتے تھے. آج ہمارے بازار کھلے ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں, آج ہمارے کام کاج شروع ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں, تو پھر شاہ زیب بھائی کیسے ہمارے مالوں میں برکت ہے. اللہ کوئی شک نہیں, بالکل. اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال کی نعمت سے مالا مال. آمین آمین. بہت خوبصورت انداز میں رزق حلال کی اہمیت بیان کر رہے تھے, اور رزق حلال کس کو کہتے ہیں اور کیسے کمایا جاتا ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں رہنمائی فرما رہے تھے. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹ سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. بولے دل کی بولیاں ذات کی زبان ہے شمع, بولے 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 دل بولے, کوئی ڈش آئی لو یو کہے, کوئی مس یو کا سگنل بنے, جو شمع کی ہو میں پھر رونق نے پیچھے بل. بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع, کبھی ممی کا ہے دلہا, کی زبان ہے شمع. ٹوائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی, بولے دل کی بولیاں. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کا پروگرام نعمت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے نہ شامل کرتے ہیں. میں ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں آپ سجاد سجدی صاحب سے خوبصورت گلدستہ حضور کی بارگاہ میں. کرم آج بالائے ہی بام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. کرم آج بالائے, اور بہت قابل وہ شعر ہے. مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے, مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے, وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے, وہ دیکھو ہمارا. علامہ صاحب کون سے تھے وہ شخص دل میں بغض صحابہ, دل میں بغض صحابہ, اور مکے میں گیا کہتا میں علی سے بڑی محبت کرتا ہوں, علی سے بڑی محبت کرتا ہوں. آنکھ لگتی ہے خواب میں کیا دیکھتا ہے, روز محشر کا میدان.
اور ایک جام پہ کھڑے مولا علیہ السلام جام پلا رہے ہیں، پیاس لگتی ہے، تو یہاں سے پانی میسر ہوگا؟ لوگ فرماتے ہیں فلاں جگہ پہ مولا علیہ السلام کھڑے ہیں، وہاں پہ جام تقسیم کر دیں۔ وہ شخص جاتا ان کے پاس، کہتا مولا علیہ السلام میں تیرا بہت بڑا عہدیدار، تیرے نعرے لگاتے، تیرے نام سے بہت محبت کرتا، جام پلاؤ۔ کہتا کیا جام پلاؤ؟ آپ فرماتے نہیں، جس کے دل میں بغض ابوبکر ہوگا، جس کے دل میں بغض عمر ہوگا، جس کے دل میں بغض عثمان غنی ہوگا، میں اس کو پانی نہیں پلاتا۔ آگے جاؤ، آگے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں، کہتا ہے عمر پانی تو پلا۔ کہتا علی نے کیا فرمایا؟ کہتا علی فرما رہے ہیں جس کے دل میں میرے یاروں کا بغض ہوگا پانی نہیں پلاؤں گا۔ کہتا میری بات وہی تو آگے جاؤ، آگے جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، کہتا عثمان غنی پانی تو پلاؤ۔ کہتا اچھا، کہتا عمر نے کیا کہا؟ عمر نے کہا ہے جو بغض صحابہ ہوگا، جس کے دل میں یار کا بغض ہوگا پانی نہیں پلاتا۔ آگے چلا جاتا ہے، آگے کیا دیکھتا ہے؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں، آخری صدیق کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں صدیق پانی تو پلا۔ فرماتے ہیں علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس کے دل میں میرے یاروں کا بغض ہو پانی نہیں پلاتا ہے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں؟ آخری حل ہوتا ہے اس پر، نبی کے پاس جاتا ہے، نبی کے پاس جاتا ہے، یا رسول اللہ میں تیرا غلام ہے، تیرا نوکر، پانی تو پلائیے۔ کیا بات، آپ فرماتے ہیں جس کے دل میں میرے پیاروں کا، میرے یاروں کا بغض ہو، محمد اس کو پانی نہیں پلاتا۔ واہ 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 واہ، بسم اللہ۔ مزہ تب ہے سرکار محشر میں گے، مزہ تب ہے سرکار محشر میں گے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد۔ اور شذیب بھائی علامہ صاحب بہت ہی قابل غور شعر ہے، سماعت کیجئے۔ مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت انداز میں پیش فرما رہے تھے حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ کوشش کیجئے کہ جتنا بھی ہو سکے حضور کی آل سے، حضور کے یاروں سے محبت کیجئے۔ یہ وہی گلدستہ ہے، یہ وہی لڑی ہے جہاں سے ہم روز محشر میں حضور کے دستہاں جام کو سکیں گے۔ تو ناظرین، آئیے جو اپنا اگلا موضوع ہے، جو موضوع تو ایک ہی ہے، جو اگلا سوال علامہ صاحب سے کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب جو کہا گیا ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے، بالکل عبادت اور بھی بہت زیادہ ہے، ہماری پاکستان نوٹ کے اوپر یہی لکھا ہوتا ہے رزق حلال عین عبادت ہے۔ یہ کیسی عبادت ہے کہ جو کہ پیسے کے ساتھ ایک رزق حلال عین عبادت ہے؟ یہ حدیث کا لفظ ہے، تقریباً دیکھا جائے تو قرآن و حدیث سے نکلا ہوا ہے، یہ آپ وضاحت فرما دیں کہ یہ کیسی عبادت ہے؟ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رزق حلال فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔ جی کیسے؟ روزہ آپ پر فرض ہے، ہم پہ فرض ہے، مجھ پہ فرض ہے، نماز فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا فرض ہے۔ ان فرائض کے بعد سب سے بڑا فرض جو ہمارے اوپر فرض ہے وہ ہے رزق حلال۔ واہ واہ واہ، کیا بات، کیا بات، بے شک۔ اب رزق حلال عبادت ہے، آپ کا سوال یہ ہے کہ رزق حلال عین عبادت کیسے ہے؟ بالکل مجھے بتاؤ، جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آقا انعامدار فخر دو جہاں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء رزق حلال کمانے والے تھے. بے شک بے شک بے شک، کوئی شک نہیں. اللہ کا کوئی نبی ایسے تھے کہ جو بڑھائی کا کام کرتے تھے. بالکل. اللہ کے کچھ انبیاء ایسے تھے جو تجارت کرتے تھے. بالکل. بعض انبیاء نے درزی کا کام کیا، بالکل. خیاط جسے کہتے ہیں عربی زبان میں. بعض انبیاء نے تجارت کی. آپ دور نہ جائیں، آقا انعامدار کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں. آپ علیہ السلام نے تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کیا. بے شک. آپ علیہ السلام نے ایسا وقت کیا کہ آپ مکہ میں اجرت پر بکریاں چراتے تھے. آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ کے ساتھ ایک مقام تھا جرف کا مقام، وہاں پر آپ علیہ السلام زراعت کرتے تھے. آقا انعامدار کی جتنے کام آقا نے کیے، آج آپ ملازمت کرتے ہیں، آپ یہ سمجھ کر کریں کہ میں رزق حلال کما رہا ہوں. اور جیسے آپ اجرت پر بکریاں چراتے تھے، بندہ یہ سمجھ لے کہ میں یہ ملازمت اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کے کر رہا ہوں، تو یہ عبادت ہے. بالکل بے شک. مومن دنیا کا کوئی بھی کام کرتا ہے اور شریعت کے مطابق کرتا ہے، دین کی نیت کر لے، سنت کی نیت کر لے، وہ اس کی دنیا بھی دین بن جائے گی. بے شک. اب آپ کھانا کھاتے ہیں، اب کھانا کھاتے وقت نیت کر لیں، یا اللہ میں کھانا کھا رہا ہوں اس لیے کہ میرے جسم کو قوت ملے، میں تیری عبادت کروں. تیرا کھانا بھی عبادت. اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نیت سنت کی کر لیتے ہیں، آپ کا ہر کام دین بنتا چلا جائے. علامہ سے تو میرا ایک سوال آپ سے، اکثر کے جو حلال ہی اگر وہ بینک سے لون لیتا ہے یا قرضہ لیتا ہے تو اس پہ کیا شرعی ہے؟ کیا وہ اس کے اندر کوئی رزق حرام یا سود کی شرعی کوئی اس میں آتی ہے؟ دیکھیں یہ ایک مستقل ایک ٹاپک ہے، جی مستقل موضوع ہے کہ بینکاری پہ ہم پروگرام. جی آپ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں اس تاکہ اس رزق حلال کے متعلق اس پہ عرض کر دیتا ہوں. نمبر ایک شاہزیب بھائی بتائیے بات کیا ہے. آج ہمارا معاشرہ سود کے اندر ڈوب گیا ہے. بالکل. آج ہر ایک سے دوسرا آدمی سودی کاروبار، سودی کام. بالکل. اور کوئی بات قرض لینا ہے بینک سے لے لیں. آپ گئے بینک سے قرض لینے، جی آپ نے 50 لاکھ روپے قرض لینا ہے. جی اگر تو وہ بینک آپ کو 50 لاکھ روپے دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہمیں واپس 50 ہی کرنا ہے، جی پھر تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بالکل بات نہیں. صحیح ہو گیا. لیکن ایسا قرض آپ کو کوئی بھی بینک نہیں دے گا. بینک کیا کرے گا؟ آپ کہیں جی مجھے 50 لاکھ روپے قرض چاہیے، جی آپ کو وہ 50 لاکھ دیں گے، لیکن کہیں گے واپس آپ نے 50 نہیں کرنا بلکہ 60 لاکھ روپے کرنا. جی بالکل. یہ جو 10 لاکھ آپ اوپر دے رہے ہیں یہ سود ہے. بالکل. اور اس 10 لاکھ کی وجہ سے آپ کا وہ 50 لاکھ بھی برباد ہو گیا. نہ اس میں اللہ کی طرف سے برکت آئے گی، بالکل، نہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. بالکل. اور اگلی بات، رزق حرام میں برکت نہیں ہوتی. رزق حرام کے کروڑوں روپے سے جو آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو آپ رزق حلال کی انتہائی کم مالیت میں کر سکتے ہیں. بالکل. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے رزق حرام کا ایک لقمہ اگر انسان کے پیٹ میں چلا جائے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، عبادات قبول نہیں ہوتی. اور رزق حلال جب پیٹ میں چلتا ہے، اندر جاتا ہے، تو پھر انسان والدین کے اطاعت گزار بنتا ہے، اللہ کے دین کا داعی بنتا ہے، دین کی تڑپ پیدا ہوتی ہے. آج جتنے فسادات ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ ہم اپنے رزق پر توجہ نہیں دیتے، رزق حلال نہیں کما رہے. بالکل. ناظرین بہت ہی اچھا پہلو میں نے بتایا تو انہوں نے بیان کیا ان کی محبت خاص. ناظرین وقت ہوا چھوٹ سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، جو شمع کی ہو محفل رونق نے پیچھے بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع، کبھی ممی کا ہے دلہا
हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा बनास्पति, बोले दिल की बोलियां। वेलकम बैक टू नाज़रीन, एक बार फिर आपका प्रोग्राम नेमत रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। आइए शामिल करते हैं, जैसा कि आज 21 रमज़ान मुबारक शहादत अली की मनक़बत शामिल करते हैं। हाफ़िज़ सज्जाद सद्दी साहब से मैं गुज़ारिश करूँगा कि मौला अली की शान में कुछ सुनाएं। जी बिस्मिल्लाह। पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, सारे लगाओ सारे लगाओ सारे लगाओ ओ नारा अलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा, ज़हरा दा शोहर पीरा दा पीरे, मैं क्या दसां किन किन अमीरे, मैं क्या दसां किन किन अमीरे, ताहते सरा तू अर्शे औलाद, ताहते सरा तू अर्शे औलाद, सारे दा सारा सारे दा सारा रकबा अलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। और बहुत क्या बड़े शेर है, झुकिया दर ते बन के सवाली, इज्जत मिली है जग तू निराली, झुकिया दर ते बन के सवाली, इज्जत मिली है जग तू निराली, इज्जत मिली है जग तू निराली, पहलो के आखिर मैनू कलंदर, पहलो के आखिर मैनू कलंदर, पहलो के आखिर मैनू कलंदर, सग सग में ते अली दी गली दा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। आखिरी शेर है, समाप्त कीजिए। एक आम बाले एक खास बाले, जेड़ा खास बाले ज़हरा दलाले, जेड़ा खास बाले ज़हरा दलाले, नेज़े ते चढ़ के कुरान सुनावे, नेज़े ते चढ़ के कुरान सुनावे, सबनू पढ़ाया सबनू पढ़ाया, ओ कलमा नबी दा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, मिलके सुनावो सारे सुनावो नारा अलीदा, ज़हरा दा शोखर पीरा दा पीरे, मैं क्या दसावा कितना अमीरे। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में मौला अली की शान में कसीदा पढ़ रहे थे। नाज़रीन, हमारा जो आखिरी सवाल है अलामा साहब से, वो बहुत ही खूबसूरत और इस अशरे के मुतालिक है, जो अशरा निजात, आखिरी अशरा निजात, क्योंकि रमज़ान का आखिरी हिस्सा, इसके बाद रमज़ान पता नहीं किन लोगों की ज़िंदगियों में हो, किन ज़िंदगियों में ना हो। और हमें यही चाहिए इस आखिरी अशरे में जितना भी हो सके, जितना हो सके, जहाँ तक हो सके अल्लाह के यहाँ झुक जाएं, अल्लाह के यहाँ तौबा करें, उसे अपने रब को मना लें। अल्लामा साहब आखिरी अशरे के मुतालिक ख़ास मैसेज नाज़रीन के लिए वो बिस्मिल्लाह ज़रूर आप रहनुमाई फरमाएँ। आखिरी अशरे के मुतालिक नाज़रीन को, जो अवामुन्नास है, दोस्त अहबाब जितने भी हैं, वो क्या करें ऐसा ख़ास कर जिससे हमारा रूठा हुआ रब
اس کی جو برکتیں ہم سے اٹھی ہوئی ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے وہ واپس بحال ہو جائیں. تو ایسی خاص بات بتائیں جو ناظرین کو بہتر ہو جائے ان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت جو کہ روزوں کے متعلق ہے جی اس پہ ہم اگر تھوڑا سا غور کریں نا تو ہمیں رمضان المبارک کا مقصد سمجھ آ جائے. جی قرآن کریم کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ جو تتقون ہے نا لفظ، اگر یہ ہمیں سمجھ آ گیا نا تو ہم رمضان کو سمجھ لیں. واہ 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 کیا بات. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے ممبر کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے. آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. دوسری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. صحابہ پریشان ہوئے، فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ نے یہ کیا کس بات پہ آمین کہا؟ فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے 3 آدمیوں کے لیے بد دعا کی جس پہ میں نے آمین کہا. اس میں سے ایک یہ بھی تھا، ایک تھا جس شخص نے اپنی زندگی کے اندر بوڑھے والدین کو پایا اور ان والدین کی خدمت نہ کر سکا اور وہ دنیا سے ناراض سے چلے گئے. اللہ اس کو کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا آمین. نمبر 2 فرمایا کہ کوئی شخص کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے اللہ اس کو ہلاک کرے. فرمایا آمین. نمبر 3 فرمایا کہ اگر کسی شخص کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور وہ بخشش نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا آمین. اندازہ لگائیں بد دعا دینے والا فرشتوں کا سردار اور اس پہ آمین کہنے والا نبیوں کا سردار. اس شخص کی ہلاکت میں کیا شک ہے کہ ہماری زندگیوں میں رمضان آئے اور ہم اپنی بخشش نہ کروا سکیں. میرے بھائی آخری اشرہ ہے، اللہ سے روک کے مانگ لیں، گڑ گڑا لیں، اپنی جھولی پھیلا لیں. جیسے کہتے ہیں نا جی حکومت سے بل منظور کروا لیں کام ہوتا رہے گا. اللہ کے سامنے اپنے بل منظور کروا لیں، ہم اللہ کے سامنے رو لیں، گڑ گڑا لیں. اور یہ اشرہ نجات کا ہے. اللہ رب العزت آخری آسمان پہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی میرے سامنے رزق مانگنے والا، ہے کوئی اپنی تنگیوں اور اپنی مشکلات کو حل مانگنے والا. لیکن کتنا بدبخت ہیں ہم، اس وقت بھی ہم دور ہوتے ہیں، اللہ سے منہ موڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. شاہزیب بھائی فرمایا لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض ہیں. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. دیکھو اگر ہم نے روزہ رکھا ہمیں ثواب مل گیا، بھوک پیاس کے ساتھ ہم نے رمضان المبارک گزار لیا، اگر ہم متقی نہ بنے، اپنی زندگی کو نہ بدلا تو اس رمضان کا کوئی فائدہ نہیں. ہمیں رمضان کا ثواب تو مل جائے گا، سحری کا ثواب ملے گا، افطاری کا ملے گا، تراویح کا ثواب تو ملے گا، لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا، اللہ رب العزت 11 مہینے کے بعد انسان کو موقع دیتے ہیں تتقون، اپنے آپ کو بدل لو، متقی بن جاؤ. ہم نہ بنے تو یہ رمضان ہمارے فائدے کا نہیں. آخری بات کرتے ہیں، اس آخری عشرے کی ایک دعا نجات کے لیے ناظرین کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا. ایک دعا ہے اس آخری عشرے کی، انسان کو ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ ہماری بخشش فرما، یا اللہ تو بخشے کیے ہوئے لوگوں کے ساتھ تو محبت کرتا ہے. اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل کر دے. ماشاءاللہ آخری عشرے کے متعلق علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت میسج دیا. تو ہمیں بھی چاہیے، ہمارا یہ ٹرانسمیشن رمضان ٹرانسمیشن کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عوام الناس تک اچھی باتیں پہنچے. یہاں پر علماء کرام کا بیٹھنے کا مقصد یہ ہے پیغام محبت. جو پیغام محبت وہ جو کہ آپ گھر میں نہیں سیکھ سکتے، گھر میں اگر کوئی ایسا شخص نہیں سکھانے والا، تو ہم اس ٹرانسمیشن کو، اس پلیٹ فارم کو اسی لیے لے کے آتے ہیں تاکہ آپ تک اچھی سے اچھی بات احادیث پہنچ سکے. تو ناظرین آج کا پروگرام یہی اختتام کرتے ہیں اور اپنے شہر کے وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. اپنے میزبان شاہزیب نقشبندی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.